شام کے 5:30 ہوئے ہیں۔ السلام علیکم، یہ آزاد کشمیر ریڈیو میرپور اور FM 101.4 میرپور کی آواز ہے۔ آئیے سے خبریں سنیں۔ پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ اقوام متحدہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں جاری ظلم اور جبر پر بھارت کو جواب دہ بنائے، کل جماعتی حریت کانفرنس کی اپیل۔ مسئلہ کشمیر کے اس اہم اور فیصلہ کن موڑ پر تمام کشمیریوں کو مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے کے لیے مل کر جدوجہد کرنا ہوگی، صدر آزاد جموں و کشمیر۔ اور غزہ اور مغربی کنارے میں اسرائیل کے فضائی حملوں میں اب تک 2200 سے زائد فلسطینی شہید اور 9800 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں جاری ظلم و بربریت پر بھارت کو جواب دہ بنائے اور تنازع کشمیر کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں اور کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق حل کرانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا کہ بھارتی فوج، پیراملٹری فورسز، پولیس اور NIA اور SIA سمیت تحقیقاتی ایجنسیوں کے اہلکار محاصرے اور تلاشی کی نام نہاد کارروائیوں اور گھروں پر چھاپوں کے دوران بے گناہ کشمیریوں کو تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ رواں سال کے دوران متعدد نوجوانوں کو شہید کیا گیا جبکہ ہزاروں افراد کو گرفتار کیا گیا، لیکن عالمی برادری خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ صدر آزاد جموں و کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری سے سابق صدر آزاد جموں و کشمیر سردار محمد یعقوب خان نے ایوان صدر کشمیر ہاؤس اسلام آباد میں ملاقات کی۔ اس موقع پر صدر آزاد جموں و کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری اور سابق صدر آزاد جموں و کشمیر سردار محمد یعقوب خان کے درمیان آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ مسئلہ کشمیر کے اس اہم اور فیصلہ کن موڑ پر تمام کشمیریوں کو مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے کے لیے مل کر جدوجہد کرنا ہوگی۔ یہ خبریں آزاد کشمیر ریڈیو میرپور اور FM 101.4 میرپور سے ایک ساتھ نشر کی جا رہی ہیں۔ غزہ اور مغربی کنارے میں اسرائیل کے فضائی حملوں میں اب تک 2200 سے زائد فلسطینی شہید اور 9800 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں۔ اسرائیل میں ہلاک شدگان کی تعداد 1300 ہو گئی ہے جبکہ 3000 سے زائد افراد زخمی ہیں۔ ذرائع ابلاغ کی اطلاعات کے مطابق اسرائیل نے آج مسلسل 8ویں دن بھی غزہ پر بمباری جاری رکھی جبکہ محصور فلسطینیوں کو بڑھتے ہوئے انسانی بحران کا سامنا ہے۔ اسرائیل کی فوج نے فلسطینیوں کو ایک بار پھر خبردار کیا ہے کہ وہ فوجی کارروائی شروع ہونے سے پہلے غزہ شہر خالی کر دیں۔ اسرائیل کی فوج کی طرف سے غزہ پر زمینی حملے کی تیاریوں کے تناظر میں فلسطینی پناہ گزینوں کی امداد کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے کے امدادی کارکنوں نے اسرائیل سے فوری طور پر اپیل کی ہے کہ وہ شہر میں پناہ لینے والے شہریوں کو تحفظ فراہم کریں۔ ادھر حماس کے رہنما ہانی اسماعیل نے کہا ہے کہ فلسطینی مصر کی طرف نقل مکانی کرنے کے لیے مغربی کنارے اور غزہ کو نہیں چھوڑیں گے۔ ٹیلی ویژن پر اپنی تقریر میں انہوں نے کہا کہ ہمارا فیصلہ اپنی سرزمین پر رہنا ہے۔ ادھر مصر، جس کی سرحد غزہ سے ملتی ہے، کہا ہے کہ جنگ میں شدت کے باوجود فلسطینیوں کو اپنی سرزمین پر ہی رہنا چاہیے اور مصر غزہ میں امداد کی فراہمی کے لیے کام کر رہا ہے۔ وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے انسانی حقوق مشال حسین ملک نے ہفتے کے روز اسلام آباد میں پاکستان میں فلسطین کے سفیر ربیع احمد سے ملاقات کی۔ انہوں نے فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا اور اسرائیلی فورسز کے ہاتھوں فلسطینیوں کی نسل کشی کی مذمت کی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے معاون خصوصی نے کہا کہ پاکستانی عوام فلسطینیوں کی غیر متزلزل حمایت کا اظہار کرتے ہیں اور بلا امتیاز بمباری کو فوری بند کرنے، غزہ کا محاصرہ ختم کرنے اور بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کا مطالبہ کرتے ہیں۔ انہوں نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ غزہ میں انسانی حقوق کی سنگین صورتحال کا
अदराक करे। सियासी माहिरीन और तजज़ियाकारों ने कहा है कि इसराइल और भारत की जदीद तारीख में बहुत ज़्यादा यकसानियत पाई जाती है, क्योंकि दोनों ही बरतानवी इस्तेमार की जालसाजी की पैदावार हैं। सियासी माहिरीन और तजज़ियाकारों ने श्रीनगर में अपने इंटरव्यूज़ और बयानात में कहा कि दोनों मुल्कों के नौआबादियाती हुक्काम हुक्मरानी के लिए तकसीम करो और फतह करो के उसूल का इस्तेमाल करती हैं और कबायली या मजहबी ग्रुपों के दरमियान तनाज़ात को बरकरार रखने के लिए उनको एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करते हैं, जिसकी वजह से वो मुश्तरका इस्तेमारी दुश्मन के खिलाफ मुत्तहिद नहीं हो पाते। उन्होंने कहा कि भारत में 1980 की दहाई में एक मुस्लिम दुश्मन नीम फौजी तहरीक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक नई हिंदू कौम परस्त जमात भारतीय जनता पार्टी ने जन्म लिया, जिसने हिंदू कौम की नस्ली बालादस्ती के अकीदे का प्रचार किया, जो जर्मन और अतालवी फाशिज्म पर मबनी है। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की अपने आबाई मुल्कों को रज़ाकाराना वापसी की मुहलत ख़त्म होने में 16 रोज़ बाकी रह गए हैं। इस मुद्दत के दौरान गैर मुल्कियों की तरफ से रज़ाकाराना तौर पर मुल्क छोड़ने की सूरत में अफगान बाशिंदों समेत किसी गैर मुल्की शहरी के खिलाफ अगले माह की पहली तारीख तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर सहाफ़ी, शायर और मुसन्निफ़ ग़ुलाम नबी ख़याल इंतकाल कर गए हैं। रावलपुरा हाउसिंग कॉलोनी श्रीनगर के रिहायशी ग़ुलाम नबी ख़याल की उम्र 80 साल के करीब थी और वो आज रात इंतकाल कर गए। उन्होंने 30 से ज़्यादा किताबें तसनीफ़ की हैं। मौसम। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान रियासत जम्मू कश्मीर में मतला अब्र आलूद रहने के अलावा तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि चंद एक मुकामात पर मूसलाधार बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को है। आज मीरपुर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड, मुजफ्फराबाद 24, श्रीनगर 19, जम्मू 29, गिलगित 16 और लद्दाख का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 60 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खबरें ख़त्म हुई।